پہلے بات کریں کہ ترک وزیر خارجہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ ایڈیشنل سیکرٹری سید علی گیلانی نے ان کا استقبال کیا۔ ترک وزیر خارجہ کی اعلیٰ پاکستانی حکام سے ملاقاتیں شیڈیول ہیں۔ پاکستان ترکیے کے تعلقات مشترکہ تاریخ اور ثقافت ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ترک وزیر خارجہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ ایڈیشنل سیکرٹری سید علی گیلانی نے حقان فدان کا استقبال کیا۔ ترک وزیر خارجہ کی اعلیٰ پاکستانی حکام سے ملاقاتیں شیڈیول ہیں۔ صدر ٹرمپ غزہ میں پیش رفت کے حوالے سے پر امید ہیں۔ امریکہ کی توجہ اس وقت غزہ میں جنگ بندی پر مرکوز ہے۔ امریکی صدر غزہ کے حوالے سے نئی تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا کہنا ہے کہ کئی ممالک غزہ کے مستقبل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ شام اور لبنان کے ساتھ ہونے والی پیش رفت مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدل دے گی۔ ہم ٹیکساس میں جانی نقصان پر دوست ممالک کے اظہار تعزیت پر شکر گزار ہیں۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کرائی۔ وزیر خارجہ بن کر سفیروں سے بات کرنے والے بہروپیے کے حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ غزہ میں پیش رفت کے حوالے سے پر امید ہیں۔ فرانسیسی صدر کا فلسطینی ریاست کو فوری تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ مشرقی وسطیٰ خطے میں امن کا واحد راستہ دو ریاستی حل ہے۔ غزہ میں بند نہ ہونے والی جنگ پورے خطے کے لیے خطرہ ہے۔ ہمیں امریکہ اور چین پر حد سے زیادہ انحصار ختم کرنا ہوگا۔ یورپ یوکرین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ فرانسیسی صدر میکرون کا پارلیمنٹ سے خطاب۔ فرانسیسی صدر کا فلسطینی ریاست کو فوری تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ مشرق وسطیٰ خطے میں امن کا واحد راستہ دو ریاستی حل ہے، میکرون کا ایسا کہنا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا دورہ سعودی عرب۔ ایرانی وزیر خارجہ کی سعودی ولی عہد وزیر دفاع اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں ہوئیں۔ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کے مطابق ولی عہد محمد بن سلمان اور شہزادہ فیصل بن فرحان نے امن کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ عباس اراغچی کی سعودی قیادت سے ملاقاتیں خطے کے لیے بڑی پیش رفت قرار۔ ایران سے جنگ چھڑنے کے بعد اسرائیلی وزیراعظم نے ٹرمپ سے امداد کی بھیک مانگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اپنے پیغام میں کہا کہ امریکہ نے جنگ کے خاتمے کا اظہار کیا، لیکن یہ امن کی جیت کے لیے کافی نہیں۔ اسرائیلی جنگ سفارتکاری کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ امریکہ ہی سفارتکاری کو اجاگر کر سکتا ہے۔ ایران امن کی خاطر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ایران خطے میں بڑی جنگ سے بچنا چاہتا ہے۔ اس مشن کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ بال امریکہ کے کورٹ میں ہے کہ وہ سفارتکاری چاہتا ہے یا کسی دوسرے کی جنگ میں کودنا۔ اور اب کچھ موسم کی بات کریں تو لاہور کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ کنال روڈ، مال روڈ، گلبرگ کے علاقوں میں بارش۔ گلشن راوی، گڑھی چاہو، لکشمی چوک میں بھی گرج برس۔ ماڈل ٹاؤن، گرین ٹاؤن، مسلم ٹاؤن، جوہر ٹاؤن، ٹھوکر نیاز بیگ اور ملتان روڈ سمیت شہر کے مختلف مقامات پر بارش۔ بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ کنال روڈ، مال روڈ، گلبرگ کے علاقوں میں بارش اور گلشن راوی، گڑھی شاہو، لکشمی چوک میں بھی گرج برس جو ہے وہ جاری ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 میں فلیٹ سے اداکارہ حمیرہ اصغر کی کئی روز پرانی لاش برآمد۔ پولیس کے مطابق اداکارہ فلیٹ میں 7 سال سے رہائش پذیر تھیں۔ پولیس کے مطابق متوفیہ کے گھر سے موبائل فون ملا، نمبر حمیرہ اصغر کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ اداکارہ فلیٹ میں اکیلی رہتی تھیں۔ سی بی سی میں مالک مکان نے کیس کیا ہوا تھا۔ بیلف نے چھاپہ مارا تو لاش دیکھی۔ ڈیفنس فیز 6 میں فلیٹ سے اداکارہ حمیرہ اصغر کی کئی روز پرانی لاش برآمد ہوئی ہے۔ اداکارہ فلیٹ میں 7 سال سے رہائش پذیر تھیں۔ پولیس کے مطابق متوفیہ کے گھر سے موبائل فون ملا ہے اور نمبر حمیرہ اصغر کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ فیصل آباد میں نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کی کارروائی۔ سابق چیئرمین فیسکو تحسین آوان کے ڈیرے سے 149 ملکی اور غیر ملکی افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق گرفتار افراد مختلف اسکیموں کے ذریعے شہریوں سے آن لائن فراڈ کرتے تھے۔ ملزمان سے کمپیوٹرز، LCDs اور مختلف ڈیوائسز برآمد ہوئی ہیں۔ ملزمان کو خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ فیصل آباد میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن اتھارٹی نے کارروائی کے دوران انویسٹمنٹ اور پونزی اسکیم کا جھانسا دے کر شہریوں سے اربوں روپے کا فراڈ کرنے والا نیٹ ورک بے نقاب کر دیا۔ NCCI کے ذرائع کے مطابق شاہکوٹ کے قریب سابق چیئرمین فیسکو ملک تحسین آوان کی رہائش گاہ پر کال سینٹر کے طور پر فراڈ کا نیٹ ورک چلایا جا رہا تھا۔ کارروائی کے دوران ملکی اور غیر ملکی 149 افراد کو موقع سے گرفتار کیا گیا اور فراڈ میں استعمال کیے جانے والے کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس، موبائلز اور دیگر ڈیوائسز بھی
قبضے میں لے لی گئیں۔ NCCIA ذرائع کے مطابق چین، نائجیریا، فلپائن، سری لنکا، بنگلہ دیش، زمبابوے اور میانمار کے غیر ملکی باشندے بھی اس منظم نیٹ ورک کا حصہ تھے۔ گرفتار ملزموں سے تحقیقات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا، جبکہ منظر عام سے غائب ہونے والے نیٹ ورک کے مرکزی ملزم ملک تحسین عوان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں زرعی پیداوار میں اضافے اور زرعی اصلاحات کے لیے جامع عمل طلب کر لیا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ زرعی پیداوار میں بہتری اور زرعی مصنوعات کے برآمدات میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ نواز شریف کی زیر صدارت زرعی شعبے کی کارکردگی اور جاری اصلاحات پر جائزہ اجلاس ہوا۔ فصلوں کی پیداوار، کسانوں کو درپیش مسائل کے حوالے سے آئندہ کلائے عمل اور تجاویز پیش۔ اجلاس میں زرعی شعبے پر قائم ٹاسک فورس نے بھی بریفنگ دی۔ اجلاس کو حکومتی اصلاحات کے نفاذ پر پیش رفت اور زراعت پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات بارے بھی آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے زرعی شعبے کی مزید اصلاحات کے لیے جامع لائحہ عمل جلد پیش کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ زرعی پیداوار میں بہتری اور زرعی مصنوعات کی برآمدات میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے زرعی مشینری، معیاری بیج اور کسانوں کو آسان شرائط پر قرضوں کی فراہمی کے لیے لائحہ عمل پیش کرنے کی بھی ہدایت کی اور کہا کہ زرعی اجناس کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے زرعی شعبے کے تحقیقی مراکز کو مزید فعال بنایا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کسانوں اور دیگر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ تجاویز کے لیے مشاورتی عمل کو یقینی بنایا جائے۔ زرعی شعبے کی ترقی کے لیے صوبائی حکومتوں سے روابط و تعاون مزید مربوط بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ ترقیاتی منصوبے ریکارڈ مدت میں مکمل کیے گئے، جس پر ٹیم کو شاباش دیتی ہوں۔ راولپنڈی میں ترقیاتی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پنجاب میں اب تک 12,000 کلومیٹر پر محیط سڑکیں بن چکی ہیں، 1 سال کے اندر سڑکوں کا جال بچھا دیا ہے۔ ریکارڈ مدت میں سڑکوں کی تعمیر پر متعلقہ حکام خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل پر متعلقہ حکام اور ورکرز کی شکر گزار ہوں۔ پورے پنجاب میں ترقیاتی منصوبے برق رفتاری سے جاری ہیں۔ راولپنڈی میں انڈر پاس منصوبہ ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا۔ راولپنڈی میں انڈر پاس منصوبے کے ذریعے سڑک کو سگنل فری کر دیا گیا۔ راولپنڈی رنگ روڈ پر بھی تیزی سے کام جاری ہے۔ راولپنڈی ڈویژن میں تمام اسکولوں کو ری ویمپ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا 19واں اجلاس اسمگلنگ کے خلاف جاری مہم کو مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ۔ اسمگلنگ میں ملوث ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے خلاف سخت کارروائی اور ڈرائیورز کے خلاف FIR درج ہوں گی۔ ایپیکس کمیٹی کے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے رولز کو جلد حتمی شکل دینے کی ہدایات۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا کہ بلوچستان کی کوئی شاہراہ احتجاج کے نام پر بند نہیں ہوگی۔ ریاست عام آدمی کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایپیکس کمیٹی کی غیر قانونی ترسیلات زر میں ملوث عناصر کے خلاف FIA کو مؤثر کارروائی کی ہدایت۔ پروپیگنڈا کرنے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا فیصلہ۔ بھتہ خوری کا تدارک کر کے مالکان کو سرمایہ کاری اور کاروبار کا سازگار ماحول فراہم کیا جائے گا۔ ایپیکس کمیٹی کا غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائی کو مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ۔ دہشت گردوں کے خلاف رسپانس میکانزم کو بہتر بنایا جائے گا۔ صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں سیکیورٹی اور مفاد عامہ کے اہم معاملات پر غور کیا گیا۔ پاکستان کا یوم آزادی بھرپور قومی جذبے اور نئے عزم سے منانے کی تیاریاں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی زیر صدارت اہم اجلاس، وزیر داخلہ محسن نقوی، ISPR اور دیگر اداروں کے اعلیٰ حکام کی شرکت۔ یوم آزادی کو عوام کے جذبات، خواہشات اور قومی فخر کا بھرپور عکاس بنانے کے لیے تجاویز پر غور۔ یوم آزادی مارکہ حق کے عنوان سے منایا جائے گا تاکہ قوم کی جرأت، ایمان اور استقامت کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے۔ دنیا نے دیکھ لیا، ہم امن پسند قوم ہیں، اپنے خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اپنی سرزمین کے تحفظ کے لیے دفاعی اقدامات ہماری پختگی اور عزم کا ثبوت ہیں۔ احسن اقبال کی گفتگو۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، قوم متحد اور ہر سازش کو ناکام بنانے کے لیے تیار ہے۔ ہماری سول اور عسکری قوتیں شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ تقریبات دنیا کو یہی پیغام دیں گی، ہم مضبوط اور متحد ہیں۔